ایک مکان ہے جس کے چھت پہ نا ایک عورت کھڑی ہے. فرماتے ہیں میں نے کہا چلو جاتا ہوں اس کی طرف، لیکن کہتے ہیں میں نے کہا نہیں پہلے میں وضو کر لوں. فرماتے میں نے وضو کیا اور میں گیا. فرماتے جب اس کے قریب گیا نا تو وہ عورت مجھے کیا کہتی ہے، تربیت ہونے لگی حضرت کی غیب کی طرف سے. فرماتے وہ عورت مجھے کہتی ہے ذنون میں نے پہلے سمجھا تھا کہ تم عالم ہو لیکن تم عالم بھی نہیں ہو. پھر میں نے سمجھا کہ تم دیوانے ہو لیکن تم دیوانے بھی نہیں ہو. پھر میں نے سمجھا کہ تم کوئی عاشق ہو لیکن تم عاشق بھی نہیں ہو. فرماتے میں نے کہا اس کو پوچھا کہ تجھے کس طرح پتہ چلا کہ میں ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوں. اس نے کہا جب تم نے میری طرف دیکھا نا تو میں سمجھ گئی تم عالم نہیں، کیونکہ عالم کبھی بھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھتا. پھر میں نے سمجھا تم دیوانے ہو، لیکن جب تم نے وضو کیا نا میں سمجھ گیا یہ دیوانہ بھی نہیں ہے، کیونکہ دیوانے وضو نہیں کرتے ہیں. پھر میں نے سمجھا تم عاشق ہو، لیکن جب تم میری طرف چلے نا میں سمجھ گئی یہ عاشق بھی نہیں، کیونکہ جو عاشق ہوتے ہیں وہ اپنے محبوب کو چھوڑ کے کسی کی طرف نہیں جاتے ہیں. فرماتے یہ کیا کہ گھر بھی غائب ہو گیا، گھر والی بھی غائب ہو گئی ادھر. فرماتے میں سمجھ گیا کہ یہ غیب سے میری تربیت کی گئی ہے. جو عالم ہوتا ہے وہ غیر محرم کو نہیں دیکھتا، جو دیوانہ ہوتا ہے وہ کبھی وضو نہیں کرتا، اور جو عارف ہوتا ہے جو عاشق ہوتا ہے حضرت وہ اپنے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کی طرف دھیان نہیں دیتا ہے حضرت. پھر یہ تمہاری غیب سے تربیت ہونی شروع ہو جائے گی. پھر ایک جو غیبی یونیورسٹی ہے نا روحانیت کی، پھر وہاں سے تمہاری تربیت. لیکن پہلے حضرت تمہارے اخلاص کو جانچا جائے گا. وہ جو روحانی یونیورسٹی ہے نا نظر آنے والی، اس میں داخلہ اور ایڈمیشن پھر تمہیں ملے گا. پہلے تمہارے اخلاص کو جانچا جائے گا.